پانی کا یہی ڈیم ان کی تباہی بربادی کا سبب بن گیا، اور وہ سارے باغات چند بد ذائقہ جھاڑیوں اور کچھ بیری کے درختوں میں تبدیل ہو گئے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی سزا دی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور اس طرح کی جزا اور سزا ہم صرف انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو ہمارا شکر ادا نہیں کرتے اور ناشکری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اقوام کے بارے میں سنت الہی ہے، رب کائنات کا یہ طریقہ ہے کہ جب تک کوئی قوم قابل اصلاح ہو تو اس کی اصلاح اور اس کی بھلائی کے لیے رب ذوالجلال اقدامات کرتے ہیں، اپنے انبیاء کو بھیج کے، رسولوں کو بھیج کر، یا کسی اور طریقے سے اس قوم کو متنبہ کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی قوم ناقابل اصلاح ہو جائے، اصلاح کے قابل نہ رہے، تو پھر سنت الہی یہ ہے کہ ایسی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، اور کوئی قوم یا کوئی فرد اس وقت ناقابل اصلاح ہوتا ہے جب اس کے اندر احساس جرم ختم ہو جائے، وہ جرم کو جرم نہ سمجھے، گناہ اور معصیت کو گناہ اور معصیت نہ سمجھے، ناجائز کام کو کوئی اور نام دے کے اسے جائز قرار دے دے۔ تو جب کسی فرد یا کسی قوم کے دل سے گناہ اور معصیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ قوم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی، تو پھر یہ سب سے پہلی وہ بنیادی چیز ہے جو کسی قوم کی تباہی کا اور اس کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ پھر رب ذوالجلال ایسی قوم کو جو ناقابل اصلاح بن جائے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ قوم نوح جس کی اصلاح کے لیے، جسے راہ راست پہ لانے کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو بھیجا، سینکڑوں سال تک یہ نبی اپنی قوم کو سمجھاتا رہا، انہیں گناہ کا اور معصیت کا احساس دلاتا رہا کہ تم اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کی معصیت کر رہے ہو، اس سے رک جاؤ۔ لیکن جب سینکڑوں سال کی واعظ و نصیحت کے باوجود بھی اس قوم نے گناہ اور معصیت کو گناہ نہ سمجھا، تو پھر رب ذوالجلال نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم لوط بھی جب اس قوم نے فحاشی اور بے حیائی کو اپنا کلچر قرار دیا اور